انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ آج 26 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کی پر رونق اور باسعادت گھڑی ہم روشن مسجد میں جمع ہیں۔ گزشتہ جمعہ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے، استقبال کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہمارا رمضان کا ہوگا۔ اسی مناسبت سے روزے کی فرضیت کے حوالے سے جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت آئی ہے، اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ روزے سے بندے کا تقوی بڑھ جاتا ہے، روزے سے بندے کی پرہیزگاری بڑھ جاتی ہے، روزے سے بندے کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ مفسرین، محدثین، اہل اللہ ذکر کرتے ہیں کہ روزے میں بندہ اس چیز سے بھی رک جاتا ہے جو چیزیں اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ کھانا حلال، کھانا کھا سکتے ہیں ہم لوگ، کیوں نہیں کھا سکتے؟ کلو وشربو، قرآن نے کہا کھاؤ پیو۔ جو کھانا ہم کھا سکتے تھے دن میں، لیکن رمضان میں نہیں کھاتے ہیں۔ شربت پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، جو مشروبات حلال ہے وہ اور دنوں میں پی رہے ہیں، لیکن دن میں آپ کو کوئی پیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ کہ صبح صادق سے لے کر تو غروب تک اللہ کی طرف سے منع ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تو حلال چیزیں تک ترک کیا ہوا ہے، حلال چیزوں کو تک چھوڑا ہوا ہے۔ تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب رمضان میں روزے کی حالت میں حلال چیزیں چھوڑ رہا ہے تو اللہ کی خاطر رمضان کے علاوہ حرام چیزیں کیوں اختیار کرے؟ یہ ایک روحانیت ہوتی ہے، اور بندے کا رب سے قرب اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پانی نہیں پیتا جبکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وضو کے لیے پانی منہ میں لے لیتا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ حلق سے نیچے نہ اترے، بار بار تھوک رہا ہے۔ بھائی کیوں تھوک رہا ہے؟ تو کہا ایسا لگ رہا ہے وہ تر ہے حصہ منہ کا، اور وہ تری حلق کے نیچے نہ اترے۔ تو کہا اتنا کیوں آپ کوشش میں؟ تو کہا وہ تری اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو میرا روزہ جا سکتا ہے، اور روزہ چلا گیا تو اللہ کی ناراضگی۔ تو بندے کی روحانیت دیکھیے آپ۔ اسی لیے اہل اللہ ذکر کرتے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خدا و بندے کے درمیان جو حجابات ہے ان پردوں کو اٹھانے والی عبادت روزہ ہے۔ جو حجابات ہے وہ حجابات اڑ جاتے ہیں، بندے کا اللہ سے قرب بڑھ جاتا ہے۔
اس لیے اللہ کے واسطے رمضان کے مہینے کا خوب اہتمام کرے، خوب اہتمام کرے۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرما رہے اے لوگو، وہ آنے والا سامنے سے آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو گے۔ اے لوگو، وہ سامنے سے آنے والا آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو گے۔ راوی کہتے کہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا وحی نازل ہو رہی ہے؟ حضور خاموش رہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، کیا دشمن آ رہا ہے؟ آقا خاموش رہے۔ یا رسول اللہ، کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو گے۔ اس کی پہلی ہی شب اللہ اہل ایمان اور اس قبلے کے ماننے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب حدیث کے جو راوی ہے حضرت انس بن مالک، فرمایا اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ القبلہ، حضور نے اشارہ فرمایا قبلے کی طرف اور فرمایا اس قبلے کو ماننے والے وہ بخش دی جاتے ہیں پہلی ہی رات رمضان کے۔ لیکن علامت کیا بتائی، اشارہ کیا فرمایا؟ اس قبلے کو ماننے والے اہل ایمان، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ایمان ہونا چاہیے، قبلے کو ماننے والا ہونا چاہیے، اور اس کے دل میں رمضان کا ادب ہونا چاہیے۔ محدث دکن ابو الحسنات سیدی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں، ایک شخص پارسی ہے، اس پارسی کا جوان بیٹا انتقال کر گیا۔ جب انتقال کر گیا تو کچھ دن کے بعد خواب میں پارسی باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ جنت پہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پارسی باپ نے پوچھا تیرا کون سا عمل ہے جو تجھے جنت میں داخل کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں انتقال سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، اس لیے میں جنت میں داخل ہوا۔ تو ایک تو پارسی باپ کو پتہ چل گیا کہ جنتی مسلمانی ہے، تو باپ نے کہا کہ میں تو پارسی ہوں، تو مسلمان کیسے؟ تیرا اسلام سے کیسے تعلق ہو گیا؟ تو کیسے صاحب ایمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا کہ پتہ ہے آپ کو، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا مسلمانوں کا، اور میں راستے سے بازار سے کھاتے ہوئے جا رہا تھا۔ آپ نے کہا پتہ نہیں تجھے مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے، اس کا ادب کر، کچھ کھا پی نہیں۔ میں بے احترامی سے رک گیا رمضان کے مہینے سے، پھر میں نے پورا رمضان کچھ کھایا پیا نہیں، تاکہ مسلمان اور اسلام اور دین اسلام کے ماننے والوں کا روزوں کا مہینہ چل رہا ہے، میں اس بے احترامی سے رک گیا۔ جب ایک حادثہ پیش آیا تو میں موت کے قریب تھا، فرشتوں نے کہا کہ جب تو نے اسلام کے فرض ایک روزے کا ادب کیا ہے تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا، اسلام میں کیوں داخل نہیں ہو جاتا؟ تو میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا اور میری روح قبض ہو گئی۔ حاضرین غور کریں، ایک غیر ایمان ہے، اس نے ادب کیا۔ محدث دکن فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، لیکن حیرت کی بات ہے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، پھر بھی اس نے اس کا ادب نہ کیا اور اپنے آپ کی بخشش نہ کروا لی۔ گٹکا کھاتے پھرتے رہتے لوگ، ہوٹلیں کھلے رہتی ہیں، چائے پیتے پھرتے رہتے ہیں، عین رمضان کا مہینہ ہے، جوس اور تاڑی نہ جانے کیا کیا راستے پہ مسلمان پیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ایک غیر ایمان جب ادب کرتا ہے رمضان کا تو ایمان پا لیتا ہے، اور جب جو نام کا مسلمان ہے رمضان کا ادب نہیں کرے گا، بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟
حدیث میں آتا ہے دوسرا خطبہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے، جس کو روایت کی غنیمت طالبین علی طریق الحق میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے، کہ آقا نے فرمایا کہ صحابہ کا یہ معمول تھا، یہ پھر روایت میں آتا ہے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان مبارک میں جو تاجر ہوتے تھے وہ اپنے اپنے حق ادا کر دیا کرتے تھے، جس سے حق لینے ہوتے تھے حق لے لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حکام جو شرعی حد نافذ کرنے والا وقت کا قاضی ہوتا یا مفتی ہوتا یا وقت کا حاکم ہوتا، جو لوگ جیل میں ہوتے قید میں ہوتے، اگر واقعی ان کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کے اوپر حد لگا دی جاتی تھی، اور جس کا معاملہ عدالت میں شرعی عدالت میں فیصلہ طے پاتا اور اس پہ کوئی جرم ثابت نہ ہوتا اسے آزاد کر دی جاتا تاکہ وہ شخص بھی روزے رکھے اور پورے مکمل طریقے سے رمضان کا اہتمام کرے۔ صحابہ کرام اپنی اپنی زکاتیں نکال دیا کرتے، مفلس اور مسکین سحر و افطار کی تیاری کے لیے اہتمام کر سکے رمضان میں۔ تو ہم غور کریں کیا اہتمام ہوتا رمضان کا۔ ایسے کئی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، گرمی بہت ہے بولے وہ حلق سوکھتا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں مجھے یہ بیماری ہے، تو ڈاکٹروں سے مشورہ کیجیے آپ۔ کئی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو شوگر کے پیشنٹ ہے، ڈائبٹیز ہے، جنہیں وقتاً فوقتاً انہیں کھانا پینا پڑتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ جب رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے اور ان کی شوگر کم ہو، یعنی کہ جو شوگر معاملہ ہوتا ہے اس میں آسانیاں ان کے لیے ہو جاتی ہیں۔ اور واقعی ایسا کوئی مریض ہے کہ جس کو نہ کھائے تو وہ ہلاکت کی طرف بڑھ جائے، اور کوئی مسلم اور ماہر ڈاکٹر نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ نہیں آپ کا کھانا ضروری ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے شریعت اجازت دیتی ہے، اس کے لیے مفتیان کرام اور فقہ اس کے لیے پھر کوئی راستہ نکالتی ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو اچھا ہٹا کھٹا ہے، نظر آ رہا ہے، بولے یہاں سے وہاں مجھے جانا پڑتا ہے اور میں بہت ٹریول کرنا پڑتا ہے مجھے۔ اچھا آپ پیدل جاتے کیا؟ آپ نہیں، بولے وہ ایکٹیوا پہ گھومتا ہوں، گاڑی پہ آتا ہوں، دھوپ رہتی ہے، تو آپ کام کر لیجئے اپنا۔ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل اللہ وہ خاص اہتمام کرتے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے کاموں کو سمیٹ لیتے، رمضان سے قبل ہی اپنے کام اتنے کر لیتے تاکہ رمضان میں آسانی ہو، کیونکہ یہ مہینہ تو برکت و عظمتوں والا ہے، یہ مہینہ تو رب کی رحمتوں کا لوٹنے والا مہینہ ہے۔ بہت کما لی ہم نے، اب بہت دنیا کر لیا ہم نے، لیکن آخرت کی طرف بھی تو رغبت کرے، اصل انجام اور عاقبت تو وہی ہے ہماری۔ تو ہم غور کریں گے کہ احادیث میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آنے والا آ رہا ہے جس کے اندر برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ کوئی اور دنوں میں نفل فرض ادا کرتے ہیں، اس ماہ میں ہم اگر نفل ادا کریں گے تو برابر ہوں گا، فرض کے ادا کریں گے تو وہ 70 فرض کے برابر ہوں گا، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، آخر عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا اہتمام دیکھیے ہم، آپ سب جانتے ہیں غنیمت طالبین علی طریق الحق عربی کی کتاب ہے، اس کے ترجمے کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم تم تو بہت بڑے ہیں اور ہمارے تمہارے لیے تو یہ اہتمام ایک عمر کو ہونے کے بعد یہ روزوں کا اہتمام ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو شعبان المعظم اور رمضان کی چاند رات کو جس کی ولادت ہوئی، اور جب لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے تو کہا ایک سید گھرانے کا بچہ ہے، وہ دن میں جو ہے دودھ نہیں پیتا ہے ماں کا، اور جب مغرب ہو جاتی ہے تب ماں کا دودھ پیتا ہے۔ تو یہ بات زمانے مشہور ہوئی، وہ کوئی اور ذات نہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی ذات ہے۔
تب تمام کتب لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شریعت کا اہتمام، شریعت محمدی کا پاسداری دیکھیے آپ کی کیا ہے. آپ کی والدہ حمل سے ہے اور دیکھتے ہیں کہ رات میں تہجد پڑھنے کے بعد ایک نورانی سیلاب نورانی ہے، کوئی غیب سے آواز دے رہا ہے، ایک فرزند پیدا ہوگا جس سے دنیا روشن ہوگی، زمانہ روشن ہوگا. اور پیدا ہوتے ہی آپ اوندے ہو گئے، اور پھر دن میں دیکھے تو آپ دودھ نہیں پی رہے. پورا رمضان آپ کا یہ اہتمام، جبکہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، لیکن بتا دیا ہم ان کے چاہنے والے، اور ہم رمضان کا اہتمام نہ کریں، اس کا ادب نہ کریں، تو کتنی بڑی ناقدری کی بات ہے. اس لیے ہم وہ حدیث سمجھے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ رمضان پانے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کی بخشش نہ کروا لے تو بربادی ہے اس شخص کے لیے. اور پھر ایسے وقت میں رمضان کا مہینہ، اس کی آمد، حاضرین مکمل آپ حالات دیکھ رہے، فلسطین کے 6 ماہ مکمل ہو چکے. کل 7 اکتوبر سے لے کر تو 7 مارچ تک حالات جنگ میں ہے وہ لوگ، لیکن پھر بھی دیکھیے وہ رمضان کے اہتمام میں مسجدیں بنا رہے ہیں ٹینٹ کے، پھر ان کے پاس سحر و افطار کا اہتمام ہو رہا ہے، انتظام میں لگے ہوئے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں. کئی ایسے بچے ہیں آج، ہزاروں بچے کہ جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. حالات آج دور میں کیا ہے، زمانے میں آج حالات کیا ہے. اس لیے خصوصی طور پر یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم خاص طور سے ذکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، کثرت سے استغفار کرے کہ اللہ ان آزمائشوں سے ہمیں نکال دے. 6 ماہ سے مکمل وہ لوگ جنگ میں ہیں، اور دیکھیے برابر ہمارے کھانے پینے چل رہے ہیں، ہماری پارٹیاں چل رہی ہیں، ہمارے پروگرام چل رہے ہیں، ہمارے فنکشنز چل رہے ہیں. کس چیز کی کمی ہمیں بتائیے. اور وہ لوگ ایک تکلیف کی زندگی میں، ان کا درد رکھیں ہم. کئی لوگ جیلوں میں ہیں، کئی لوگ پریشانیوں میں ہیں. اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ اب تک کہ ہم 1 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، انشاءاللہ آنے والے رمضان میں 2 مرتبہ قرآن ختم کریں گے. اب تک کہ ہم 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، انشاءاللہ آنے والے رمضان میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. اب تک کہ ہم 5 پارے پڑھتے تھے، اب 10 پارے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اب تک کہ ہمارا اہتمام ہوتا تھا کہ ہم سحری میں آخر وقت میں اٹھتے تھے، لیکن انشاءاللہ اب ہم جلد اٹھا کریں گے سحری میں. قرآن پاک میں آیا نا، والمستغفرین بالاسحار، حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہے جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہونے والے کون لوگ؟ تو فرمایا جو تہجد میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، استغفار پڑھتے ہیں. تو سحری کا جو آخر وقت ہے، وہ سحری کا آخر وقت تہجد کا بھی آخری وقت ہے. ہم سحری سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھیں، کیونکہ سال بھر میں ہم کو وہ معمول نہیں ہوتا. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ ہے جو راتوں میں اٹھ کر راتیں اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں. ان کا معمول تو پوری زندگی کا ہے، لیکن ایک پیریڈ، ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ ہمارے تمہارے لیے بھی وقت ہوتا ہے کہ ہم پورے عالم میں مسلمان تقریباً سحری میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ وقت تھوڑا پہلے اٹھ جائے، تہجد پڑھ لے اور پھر سحری کر لے. کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسا نیک بندہ نہیں جو تہجد میں اٹھتا نہ ہو، جس نے بلند مقام نہ پایا ہو. یا ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا جسے بلند مقام ملا ہو اور وہ تہجد میں نہ اٹھتا ہو. اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اللہ نے آپ کو یہ بلند مقام اور آپ جو دعا کرتے قبول ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو فرمایا راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، اس کی یاد کرنا. تو گزشتہ جمعہ بھی ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ ہم
پورا اسکیڈول بنائے، پورا نظام بنائے، نظام الاوقات بنائے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے بعد فارغ ہونے کے بعد جلد سونے کی کوشش کریں گے تاکہ سحری میں جلد اٹھ سکے اور تہجد پڑھ کر سحری ہو. پھر سحری کے بعد فجر کا اہتمام ہے، پھر فجر کے بعد اشراق کا اہتمام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر پڑھ کر رکا رہا اشراق کے انتظار میں، سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد جس نے 2 رکعت نفل پڑھی، گویا کہ اس نے مقبول عمرہ کیا. اور پھر فرمایا کہ جو دعا کی جاتی ہے اللہ پاک اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو نماز فجر پڑھ کر اس انتظار میں رہتا ہے کہ میں اشراق پڑھ لوں. تو یہ سب اللہ کی طرف سے بندے کے لیے نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں. ہم قیلولہ کا وقت ہم طے کریں کہ نیپ جو ہوتا ہے دوپہر میں قیلولہ کریں گے کچھ وقت کے لیے، تاکہ وہ قیلولہ جو ہے ہمارے لیے انرجی کا سپورٹ بنے رات میں جاگنے کے لیے. اور دنوں میں ہم موبائل زیادہ استعمال کرتے تھے، زیادہ وائی فائی کوریج میں رہتے تھے. اب ذرا جو ہے وہ انٹرنیٹ کم یوز کریں گے، موبائل کم استعمال کریں گے، قرآن کو زیادہ پڑھیں گے. پڑھیے نا، حدیث پڑھیے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا صحابہ کرام سینے سے قرآن کو لگا لیتے اور تلاوت میں محو ہو جاتے. اور پھر اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں، آخری جملے ہیں، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ کا یہ معمول ہوتا کہ وہ غسل کر لیتے اور رمضان میں یکسو ہو جاتے، رمضان میں لگ جاتے، عبادتیں مشغول ہو جاتے. بے شک رمضان میں بہت سارے لوگ تجارت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ تجارت عبادت سے غفلت میں ڈال دے. بہت سارے لوگوں کا سال بھر کا جو سرمایہ ہے اور وہ تجارت وہ رمضانی میں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سرمایہ کو بٹورنے میں آخرت کا سرمایہ ہاتھ نہ آئے. شفٹنگ کرے اور چند لوگوں میں بانٹ لے کام کو، لیکن عبادات سے محروم نہ ہو، ذکر سے محروم نہ ہو. خاص طور سے ہم دیکھیں گے، ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ سال بھر میں جو نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی وہ رمضان کے مہینے میں رغبت ہوتی ہے. پڑھنے کو دل ہوتا ہے، ذکر کرنے کو دل ہوتا ہے، ادھر ادھر فالتو چیزوں میں جی نہیں لگتا. ذہن میں یہ خود ہوتا ہے کہ بھائی چلو نیکیاں بٹور لیں گے، رغبت کر لیں گے. تو کیوں نہ ہم اپنا معمول بنا کر نظام الاوقات پورا بنا لے. کھانے کا وقت کیا ہوگا، اللہ کے واسطے رمضان عید کی خریدی بھی ابھی ہی سے کر لے. بہت سارے لوگ ہیں کہ بھائی نہیں رمضان میں نہیں جائیں گے، کہیں بھی سفر نہیں کریں گے، سفر میں تراویح چھوٹ جائیں گی، نمازیں چھوٹ جائیں گی. 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی مکمل کوشش کریں. خاص طور سے خواتین بھی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، خواتین کی بھی، وہ بھی کوشش کرے کہ بھی زیادہ وقت عبادت میں ہو. تجارت کرنے والے بھی اپنا وقت بنا لے، عبادت کرنے والے بھی اپنا وقت بنا لے کہ اور دنوں میں جو عبادت ہوتی تھی، اور دنوں میں جو مسجد میں آتے تھے، انشاءاللہ اب زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا، یہ کوشش کریں گے. اس لیے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اپنے درجات بلند کرنے کا مہینہ ہے، پرہیزگاری میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بڑھانے کا مہینہ ہے. اور کوشش کرے کہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ معاف کرے، میں خاص طور سے یہ تینوں فلور بھرے ہوئے ہیں. ہمارے جوان بچے جیسی فقہ کا درس ہو جاتا ہے دوپہر میں، اس کے بعد بیٹھ گئے موبائل دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، مسجد کے اندر گیم کھیل رہے ہیں. 8-10 لوگ بیٹھ گئے، فری فائر، پب جی وغیرہ گیم چل رہے ہیں. اللہ کے واسطے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرے، قیمتی وقت ضائع نہ کرے. رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے.
ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ہم نے 11 مہینے ایسے گزار دیے غفلت میں. آپ دیکھیں وہ لوگوں کو دیکھیے جو اہل فلسطین ہے، عمارتیں ڈھہ گئی، نماز کا وقت ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ایسے دھوئے کے عالم میں بھی ملبہ گر رہا ہے اور وہ صف بصف کھڑے ہوئے ہیں اور نمازیں ادا کر رہے ہیں. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. تو ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم غفلت میں اپنا وقت گزار دے. میں جوانوں سے بہت دل کی جو ہے تڑپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ قیمتی وقت ہے. اپنا وقت ادھر ادھر اوندے پڑے ہوئے مسجد میں، مسجد کا کوئی ادب نہیں، کدھر ہی پڑے ہوئے ہیں غفلت میں، سیریلوں پہ سیریل دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے دور ہو جائے، قرآن سے رغبت بڑھائے. آپ پوری کتاب اور پورا نچوڑ پڑھ لیں گے نا آپ تاریخ کا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے اور وہ کون حکمراں تھے، وہ کون اسلاف تھے. تو جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والے تھے، قرآن کا تعلق جن کا زیادہ تھا، وہ دنیا پہ حکومت کی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. مجھے افسوس ہوتی ہے، میں قرآن یاد کرتے ہوئے جب راؤنڈ لگاتا ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو کالج کے، یونیورسٹیز کے یا محلے کے بچے ہوں، ان سے پوچھتا ہوں ایک ہفتہ گزرنے کے بعد کتنے پارے پڑھے اب تک. ایک ہفتہ گزرنے کے بعد پہلا عشرہ ختم ہونے پر میں پوچھتا ہوں کتنے پارے پڑھے، ابھی قرآن شروع نہیں کیا. افسوس کی بات ہے. انگلش میں قرآن موجود ہے، ہندی میں قرآن موجود ہے، ترجمے موجود ہے. اللہ کے واسطے پڑھے، یہ آپ کے لیے انتظام ہے. یہ لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، یہ کس کے لیے؟ یہ سب آپ کے لیے اہتمام ہے. پڑھیں گے آپ، ثواب آپ کو ملے گا. نیکی کریں گے آپ، ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے گھر والوں کو ملے گا. یہ کیسا سیلفش کا دور ہے، یہ کیسا خود پسندی کا دور ہے، یہ کیسا خود غرضی کا دور ہے کہ بندہ خود کا بھی اچھا نہیں چاہتا. اچھی تصویر کے لیے سیلفی کیمرے کا موبائل تو لے لیا، لیکن خود کی آخرت سنوارنے کے لیے تلاوت نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا. جوانوں سمجھو ذرا، خود کا تو اچھا چاہو، خود کی تو نیکیاں بڑھاؤ. تلاوت آپ کریں گے، قرآن آپ پڑھیں گے، عبادت آپ کریں گے، ذکر آپ کریں گے، چہرے پہ نور آپ کے آئے گا، حیات آپ کی بڑھیں گی، مایوسی آپ کی دنیا سے جائیں گی، برکتیں آپ کی زندگی میں آئیں گی، گھر میں رحمتیں آپ کی ہوں گی. خود کا بھی نہیں فائدہ چاہ رہا ہے بندہ. جبکہ رحمت رب کی طرف سے بات آ رہی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے جسے راہ رو منزل ہی نہیں. ہم تو راہ دکھلانے کے لیے، کوئی چلنے کو تیار ہی نہیں ہے. اللہ کے واسطے اس طرف غور کرے. جن کو اللہ نے بالادستی دی ہے، جو اپنے پاس کچھ لیبر رکھتے، مزدور رکھتے، ان کے اوپر انہیں بھی چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے، آقا نے فرمایا کمی کرے وہ اپنے مزدوروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ. رمضان کے مہینے میں ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے. اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور خوب سے خوب تر جو ہے رمضان کے مہینے کا عبادت اور اس کا استقبال اور اس کا ادب کرنے والا بنائے، اور نمازوں کا پابند بنائے، اور رات میں اٹھ اٹھ کر اس سے منانے والا بنائے. کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، درود شریف میں جو ہے کثرت کرے. اور خاص طور سے وہ لوگ جو جنگوں کی حالت میں ہیں، جیلوں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ کے واسطے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے ضرور بس ضرور دعا کرے. اور جو رمضان میں اللہ نے جو شب قدر رکھی ہے اس کو پانے کی کوشش کرے. اعتکاف جو رکھا ہوا ہے، اعتکاف دیا ہوا ہے، اس کے اہتمام میں جو ہے وہ کوشش کرے. اور ادھر ادھر بہت زیادہ پھرنے اور ہر روز نئی نئی چیز تلاش کرنے، فلاں کیا ذائقہ ہے، فلاں کیا ذائقہ ہے، وہ سب ذائقے چھوڑ کر قرآن میں ذائقہ اور روشنی تلاش کرے اور تازگی تلاش کرے. قرآن میں وہ حلاوت دی ہے اور نمازوں میں اللہ نے وہ حلاوت دی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب سجدے میں جاتا ہوں
رب کا دیدار نہیں کرتا اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا. یہ حلاوت ہے. سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ فاطمہ ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ اذان فجر ہو جاتی ہے. اے اللہ تو نے رات ہی کتنی چھوٹی سی بنائی ہے. یہ اہل اللہ کی شان تھی کہ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسے عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت خدا را، لے لو سلام اب ہمارا. آپ ہو غم زدوں کا سہارا، لے لو سلام اب. یا نبی اب مدینے بلا لو، اپنے قدموں میں مجھ کو سلا لو. یا نبی اب مدینے بلا لو، اپنے قدموں میں مجھ کو سلا لو. یوں پھروں کب تلک مارا لے لو سلام اب ہمارا. مصطفیٰ جان رحمت خدا را، لے لو سلام اب ہمارا. آپ ہو غم زدوں کا سہارا، لے لو سلام اب ہمارا. ناتوانوں کی طاقت تم ہی ہو، اور غریبوں کی دولت تم ہی ہو. ناتوانوں کی طاقت تم ہی ہو، اور غریبوں کی دولت تم ہی ہو. تیرے ٹکڑوں پہ سب کا گزارا، لے لو سلام اب ہمارا. مصطفیٰ جان رحمت خدا را، لے لو سلام اب ہمارا. آپ ہو غم تیرے منگتوں کا کاسا ہے خالی، بھر دو اسے شاہ عالی. تیرے منگتوں کا کاسا ہے خالی، بھر دو اسے شاہ عالی. اس لیے در پہ دامن پسارا، لے لو سلام اب ہمارا. مصطفیٰ لے لو سلام اب ہمارا. آپ ہو غم زدوں کا سہارا، وسط آل ابا کا جملہ اصحاب ولا کا، حضرت غوث الورا کا لو سلام اس بے نوا کا. یا نبی سلام علیکہ،
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا حبيب اللہ۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، حق لا إله إلا الله محمد